یقیناً جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور میں جمعے کی ہمیشہ تیاری بہت بہترین طریقے سے کرتا ہوں۔ آج کا میرا خطبہ جمعہ آباد کنج کے حال کی مرکزی مسجد کے اندر تھا، جہاں پر بچوں کی دستار بندی کا پروگرام بھی تھا۔ تو میں ہمیشہ کی طرح جلدی تیار ہو کر نکل پڑا۔ راستے سے اپنے ایک دوست اور بھائی قاضی عامر صاحب کے گھر میں اسٹے کیا، انہوں نے بھی ساتھ جانا تھا۔ ان کے باہر لان کے اندر لگے ہوئے پھولوں نے روح اور جسم کو معطر کر دیا۔ اس کے بعد ہم آباد کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں بہترین موضوعات پر گپ شپ کی اور ہم جلدی مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ خطبہ جمعہ کے آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح سارے پاکستان کے مساجد کے اندر لوگوں کے آخری 15 منٹ آنے کے رجحان پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی کہ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے سارے بھائی امام کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے۔ اس کے بعد میں نے خطبہ جمعہ کے اندر نوجوانوں کی کردار کے اوپر کھل کر بات کی۔ جمعے کے بعد دستار بندی کا پروگرام ہوا، جہاں پر خوبصورت 4 بچوں کو تحائف دیے گئے اور ان کے سر کے اوپر دستار رکھی گئی۔ اس کے بعد ایک بچے نے خوبصورت طریقے کے ساتھ تلاوت کی، جس کے پر میرا دل بہت خوش ہوا۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ اور پھر ایک بچے نے استاد کی اہمیت اور استاد کے ادب کے اوپر اور استاد کی شفقت پر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا۔ مجھے خبر نہ تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں پہ، پہنچا دیا فلک پر استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے، مجھ کو دلایا کتنا بڑا پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ ان الفاظ کے بعد میں نے بچے کے لیے بے انتہا دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین عالم دین بنائے۔ شیخ حافظ طارق صاحب نے مجلس کا اختتام دعا کے ساتھ کیا۔ یقیناً ایک لمبی پروگرام کے بعد بھوک شدت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو حاجی عارف صاحب کے گھر میں ہمارے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں پر کھانا کھانے کے بعد ہم واپسی کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں قاضی عامر صاحب نے کہا کہ کیا آپ کے پیٹ میں کوئی گنجائش ہے تو آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں، تو میں نے کہا آپ یہ بات کھانے سے پہلے بتاتے تاکہ ہم آئس کریم کے لیے کچھ جگہ چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے اتنی زیادہ تعریف کی کہ میں نے کہا چلیں روک لیں، جو ہوا دیکھا جائے گا۔ تو ہم نے آئس کریم کو کھایا تو واقعتاً ہی جو تھوڑی بہت گنجائش تھی معدے کے اندر وہ آئس کریم نے پر کر دی اور بہترین ذائقے نے ہمارے زبان کو چھوا۔ سفر بہترین انداز سے مکمل ہوا اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے واپسی پہ دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔